اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نخلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ نخلا کہتے ہیں شوہر کو، کہا جا رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر یا اس کے فوراً بعد عورت کو اس کا مہر دے دو، جان بوجھ کر یا بلا وجہ اس میں ٹال مٹول مت کرو۔ عورت کے خود مطالبے کا انتظار مت کرو کہ وہ خود تم سے مانگے، اپنا حق تو تم دو، نہیں، تم خوشی سے اس سے پہلے دے دو اور خوش دلی سے دو۔ اور اگر خود سے مطالبہ کرے تو یہ بات اپنے شان کے خلاف مت سمجھو کہ دیکھو کیسی بے شرم عورت ہے، میرے سے پیسہ مانگ رہی ہے یا میرے سے مہر مانگ رہی، نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر خود سے مطالبہ کرے تو یہ بات اپنے شان کے خلاف مت سمجھو بلکہ خوشی سے دے دو۔ اسی طرح عورت کے مہر کے مانگنا طلاق مانگنا مت سمجھو، یعنی اس کا ارادہ طلاق کا تو نہیں ہے کہ اپنا مہر لینا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں اس کو طلاق دوں، تو یہ بھی مت سمجھو، کیونکہ عورت کا حق ہے یہ دے کر تم احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ ان کا حق ان کو دے دو۔ اس کے علاوہ والدین بھی، کیونکہ بعض معاشرے میں لڑکی کے مہر کو والدین اپنا حق سمجھ کر خود رکھ لیتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ان کو حق ان کو خوشی سے دے دو، یعنی یہ سراسر لڑکی کا حق ہے۔ وہ چاہے تو معاف کرے، وہ چاہے تو آدھا لے آدھا معاف کر دے، وہ چاہے تو پورا لے، وہ چاہے تو پورا جلدی دینے کا مطالبہ کرے، یہ اس کا حق ہے۔ تیسری چیز اس میں کیا ہے کہ والدین بھی نہیں لے سکتے اس کا مال، اور تیسری چیز سرپرست ماں باپ نہیں ہے اور کسی اور نے نکاح کیا، بدلے میں اس سے یہ کانٹریکٹ سائن کرائے کہ نہیں تم کو جو مہر کا رقم ملے گی اس میں سے مجھے آدھا دینا یا پورا دینا، تو یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ظلم ہے۔ یتیم بچیوں کے جیسے تو دے دو، خود نہیں رکھو بلکہ ان کو دے دو۔ تو مہر کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ یعنی مرد اپنے مال میں ایک عورت کو سچائی کے ساتھ شریک کر رہا ہے، یعنی میری جو بھی کمائی ہے وہ ہے، اس میں سے اس کا بھی حق ہے اتنا اور اتنا، جتنا بھی وہ طے کرے۔ اب یہاں مہر کتنا ہونا چاہیے؟ چونکہ سورہ بقرہ میں بھی، نساء میں بھی مہر کا ذکر کہیں اجورہن ممتحنہ، سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 10 میں ہے، کیونکہ جو شخص مہر دینے کی نیت ہی نہیں رکھتا ہو یا ادا نہ کرنا چاہے حیثیت ہونے کے باوجود، تو ایک طرح سے ایسا نکاح زنا میں شمار ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اس کی مہر دینے کی نیت نہیں ہے۔ اب وہ باندھ دو جتنا بھی، 1 لاکھ 1.5 لاکھ، 1 بیگھہ زمین اور اتنا تولہ سونا اور یہ، اور وہ اس کی نیت نے تو یاد رکھو، اگر اس کی نیت نہیں ہے اور وہ صرف لکھوا رہا ہے تو اس کا نکاح جو ہے زنا میں شمار ہوگا۔ اتنی بڑی بات کوئی جانتا ہے آج اسلامی لاء کے حساب سے؟ لیکن نہیں، وہ کرتے۔ باندھ دو، دینا کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار جس شرط کے پورے ہونے کا ہے وہ شرط ہے جس سے تم عورتوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، یعنی مہر کی ادائیگی، یعنی ایک ایگریمنٹ جو سائن کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا، اس میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق جو ایگریمنٹ کا ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں کو ان کے مہر دینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے مال کے عوض کسی سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ اس مہر کو ادا نہیں کرے گا، یعنی لکھا تو دیا اور نہیں دینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ دراصل زنا کا خواستگار ہے، یعنی زنا کرنے والا ہے۔ یعنی نکاح کے وقت مہر مقرر تو کر دیا، مثلا 1 گھر دوں گا یا اتنا تولہ سونا دوں گا یا کوئی زمین اس کے نام پہ کر دوں گا یا اتنی اور اتنی رقم اس کو دے دوں گا، یہ سوچ کر لکھوا دیتا ہے کہ دینا دلانا کس کو ہے، تو یہ کیا ہے؟ سفاح ہے۔ سفاح یعنی بے حیائی کا کام ہے۔ اب کتنا دینا چاہیے اس میں کوئی پرسنٹیج مقرر نہیں کیا گیا، جیسے زکوٰۃ کا پرسنٹیج مقرر یہ ہے کہ 2.5%، تو اس کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، بلکہ تو کیا کیا جائے؟ تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مہر دیا؟ ابو سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے فرمایا 12 اوقیہ چاندی۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نش یعنی نصف یا 500 درہم۔ یہ مہر آج کی قیمت کے حساب سے 12.5 اوقیہ چاندی کا، اس حساب سے 187 تولے چاندی اگر
50 امسال کے طور پر ہو تو تقریباً 28 سے 30 ہزار روپے تک بنتا ہے، اور چاندی کا بھاؤ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اس کے حساب سے، اس کے زیادہ کوئی حد نہیں لگائی گئی ہے کہ کتنا بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، وَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم ان میں سے کسی کو خزانہ بھی دے دو یا ڈھیر مال بھی دے دو تو 100 کلو سونا، قنطار کس کو کہتے ہیں عربی میں، 100 کلو سونا، تو اس میں سے اگر مہر دے چکے ہو تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے وہاں کیا ہے کہ شرعی مہر 32.5 روپیہ، 52 روپیہ، 151 روپیہ، تو یہ کیا ہے، مذاق بنا لیا، عورتیں اتنی سستی ہیں۔ اپنی حیثیت کو دیکھو نا، تمہاری حیثیت اتنی ہے، شادی میں تو تم 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کرو نام کمانے کے لیے، اتنا اچھا کھانا تھا، اتنا اچھا ولیمہ تھا، اتنا اچھا ہال تھا، کیا کپڑا تھا، اور کیا ڈریس بنایا، اور کیا زیور دیے، اور یہ کیے، اور مہر جو اصل حق ہے جس کو قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم یعنی قرآن میں یہ نہیں ہے ولیمہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنت ہے کہ جو مرد نکاح کرے اس کو چاہیے کہ دوسرے دن ولیمہ کرے، تو ولیمہ کتنے کا کرے یہ نہیں کہا گیا، لیکن اس کو بڑا دل کر کے خرچ کرتے ہیں، اور جو حق ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، وہ عورتوں کا حق ہے، اس کو تو منا سکتے ہیں، پٹا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اور حق دبا لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اور بعض مرتبہ شوہر سے اس کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یعنی اس کی حیثیت نہیں، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا، وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، اگر تنگ دست ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اور اگر مالدار ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی مالدار ہے لیکن سارا لمبا چوڑا خرچہ کر رہا ہے، جہاں بات آئی مہر دینے کی تو 51.5 اور 32.5 اور 151، یہ کیا بے وقوفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو دونوں فریقین پر کم سے کم بوجھ ہو۔ عربوں کے ہاں وٹے سٹے کی شادی، اس کو نکاح شغار کہا جاتا ہے، اسلام میں اس نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ اگر دونوں لڑکیوں کو مہر دے کر کرنا چاہیے تو اس سے بچنا چاہیے، یعنی کیا ہے کہ مثلا اس کی بہن سے اس کے بھائی کی شادی ہوگی، اس کی بہن سے اس کے بھائی کی شادی ہوگی، اس کو اس میں عربی میں شغار کہتے ہیں۔ اب دونوں کی شادی جب ہو رہی ہے تو نہ اس کو مہر دینا ہے، نہ وہ ایک ہی گھر میں تو جا رہی ہے اور آ رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے، تو یہ بھی حرام ہے، منع کیا گیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مہر کا دینا مقصد کے لڑکے کو مہر دے کر کرنا چاہیے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مہر کا دینے کا مقصد کہ لڑکے کو احساس دلانا کہ تمہاری ذمہ داری مرتے دم تک، اور ہر چیز کی ذمہ داری، یہ نہیں ہے کہ اب نکاح کر لی ہے اور بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے تو جاؤ میکے اور ڈلیوری وہاں پر کراؤ اور وہ ذمہ دار ہے، نہیں، وہ بھی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ نکاح کر لی ہے تو اب A to Z جو ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ہے، اللہ یہ کہ چلو کوئی یہ ہے کہ بعض ہوتا ہے کہ ہاں لڑکیاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اپنے میکے میں، اگر پہلی ڈلیوری ہے اور وہ ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بوجھ ڈال دینا کہ نہیں ہمارے وہاں رواج ہی ہے کہ جا کے میکے میں یہ ڈلیوری کرے، یہ سب غلط ہے۔ کتنا حق ماریں گے، مہر کا حق مار لیا، یہ جو خرچ تھا اس کا حق مار لیا، اس کے علاوہ اس کو جو خرچ دینا ہے وہ نہیں دیا، کتنا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ تو فرمایا عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ نخلا سے مہر یا فریدہ یا مقرر کردہ فرض یا واجب مراد ہے، یعنی عورتوں کے مہر جو واجب یا فرض ہیں خوشی خوشی ادا کرو، جیسے ہدیہ خوشی خوشی دیا جاتا ہے، اگر عورت خوشی سے سارا یا بعض مہر معاف کر دے تو وہ شوہر کے لیے حلال و طیب ہے، یعنی بیوی کہہ رہی ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے، وہ خوشی سے معاف کر رہی ہے، تم فورس مت کرو کہ تم معاف کرو۔ بعض دفعہ اتنا ظلم کرتے ہیں، ساری زندگی عورت کو مہر نہیں دیتے اور اس کا حق روکے رکھتے ہیں، اور جب شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوی کو زبردستی لا کر میت کے پاس بٹھا کر کہا جاتا ہے کہ اب اس کا حق مہر معاف کر دو۔ کیوں معاف کرے؟ وہ ساری زندگی اس نے نہیں معاف کیا، اب کیوں معاف کرے؟ تو یہ چیز کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ خوشی سے کر رہی ہے، نہیں جانے دو، میرا شوہر بیچارہ غریب تھا، مسکین تھا، کہا تو کرتا تھا ہمیشہ کہ میں دے دوں گا اور وہ کروں، لیکن اس کی حیثیت ہی نہیں تھی، جانے دو، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں، یہ خوشی سے۔ آپ بائی فورس نہیں کہ آؤ اور بیٹھو اور اس کا معاف کرو، آپ نہیں بول سکتے، وہ اگر خوشی سے کر رہی ہے تو یہ اس کا حق ہے، کوئی فورس نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بلا مہر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا
کہ کچھ ایسے نکاح ہیں جو آپ نے بغیر مہر کے کیے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، نہ یہ روا ہے، جائز ہے، جھوٹ موٹ مہر کا نام ہی نہ لو، دینا دلانا کچھ نہ ہو، یعنی صرف نام لے لیے، لکھا دیے، لکھ دو اتنا بیگھہ زمین اور اتنا تولہ سونا اور اتنا یہ، اور نیت اندر سے تمہاری ہے کہ دینا دلانا کس کو ہے۔ ابو صالح فرماتے لوگ اپنی بچیوں کا مہر خود لے لیا کرتے تھے، وہ محروم رہ جاتی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی جاہلیت کے زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج بھی عربوں کے وہاں بہت سارے رواج ہیں کہ ماں باپ جو ہیں یا سرپرست جو ہیں وہ لڑکیوں کے کیا ہے مہر پورے پورے لے لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن مالک فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے پوچھا کہ عورتوں کا مہر کیا ہے؟ فرمائے جس پر ان کے گھر والے راضی ہو جائیں، یعنی آپس کی انڈرسٹینڈنگ۔ اور بعض دفعہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف اسی بات پر نکاح ہوتے ہوتے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے بھی کئی کیسز دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنے اور دیکھے ہوں گے کہ محض نکاح ہو رہا ہے اور اس وقت مہر کے اوپر جھگڑا شروع ہوا، آپ نے تو اتنا بولا تھا اور اتنا دے رہے ہیں، اور آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا اور یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے خاندان میں تو یہ مہر چلتا ہے، اور یہ تو پہلے سے ہی طے کر لو نا، تاکہ نکاح کے وقت کم سے کم نقصان تو نہیں ہو لڑکی کے جذبات کا اور اس کا، کہ بیچاری دلہن بنی بیٹھی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس نکاح کے وہ لے کے، یعنی قبول کرانے کے لیے، اور تم اس جھگڑے میں پڑے اور وہیں کے وہیں چلو چھوڑو ہم کو کرنا ہی نہیں ہے۔ تو مذاق نہیں، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ کہ جس کے ذریعے سے کسی کی دل آزاری کرو۔ تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا کوئی سلوک کرے تو تم سوچو کہ کیا تم برداشت کرو گے؟ تو تم دوسرے کی بیٹیوں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ کہ عورتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہوتے ہوئے موت کے وقت یہ کہا کہ لوگوں، دو ایسے کمزور ہستیاں جن کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ایک عورتیں ہیں اور ایک غلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تمہاری پوچھ ہوگی اگر تم نے ان پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا۔ اور آج ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ حق دبا لیا یا ان کا حق نہیں دیا یا ان کو ستا کے رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ آگے جو ہے نا استبدالہ، اگر تم بدلنے جاؤ تو وہ کیا کرتے ہیں، اسی کا حق مہر اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں، اس کا زیور اس کو دے دیتے ہیں، اس کا کپڑا اس کو دے دیتے ہیں، اس طرح کی ساری مذاق بنا کے رکھتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ مہر کی تو اتنی بڑی ڈیٹیل ہے کہ اگر ہم لوگ ایک ایک طریقہ پڑھنے لگیں تو پھر صرف ہم ایک ہی آیت کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ بإذن اللہ جہاں بھی موقع محل آیا وہاں پر ہم پڑھیں گے اس کو۔ اور نہ دو تم بے وقوفوں کو، یہ بے وقوف کون؟ کوئی مرد ہو سکتا ہے یا کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے نادان یا تو لاپرواہ ہو سکتے ہیں یا فضول خرچ ہو سکتے ہیں، یا اتنی عقل ہی نہیں ہے، بھلکڑ قسم کے، اس کی حفاظت نہ کر سکتے ہو اس کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے جس کی قدردانی کی جانی چاہیے، جس کا بہتر سے بہتر استعمال ہونا چاہیے۔ التی جعل اللہ لکم، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہو، کیونکہ مال اگر نہ ہو، کھانے کو پہننے کو نہ ہو تو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ مال حلال ہو تو یہ اچھے انسان کے لیے نعمت ہے۔ جیسے کہ جو صحابہ کے یعنی کچھ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار جو صحابی ہیں وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں اور اجر میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تمہارے لیے ان کے برابر صدقہ لکھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام خوشی خوشی اس پر عمل کرنے لگے، اور تھوڑے دن کے بعد وہی صحابہ کرام آ کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہم کو اجر کی چیز بتائی تسبیحات، وہ ہمارے وہ ساتھی بھی پڑھنے لگے ہیں جو مال بھی خرچ کرتے ہیں اور یہ بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک من فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے لیے اجر لکھا ہے کہ وہ مال خرچ کر کے بھی اجر کما رہے ہیں اور اس ذریعے سے بھی، تو یہ ان کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں کہ اس شخص کا مالدار ہونا کوئی برائی نہیں اگر وہ متقی ہو، اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مال کا نہ ہونا کہیں تمہارے کفر کا سبب نہ بن جائے. یعنی مالدار ہے لیکن تقوی اگر رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ مال کمانا اور مال جمع کرنا اور مال خرچ کرنا یہ منع نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھے. کیونکہ صحابہ کرام میں سے بہت سی جماعتیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ڈھیر مال تھا اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو یہ بظاہر کوئی برائی کی چیز نہیں ہے مال کا جمع کرنا، لیکن اس کا صحیح جگہ استعمال، اگر اس کو اپنی ہی ذات پر خرچہ کرتے جا رہے ہیں اور بخل کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، حقداروں کو حق نہیں دے رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ مال کیا ہے؟ کنز ہے. کنز یعنی سانپ، گنجا سانپ جو گلے میں ازن ڈال کر اس سے سزا دی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہ. تو نادانوں کو مال دے کر انہیں تصرف کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی کا ذریعہ ہے. مثلا ایک بچہ ہے یتیم یا بچی ہے، اب وہ چھوٹی عمر کی ہے، اب اس کو نہیں پتا ہے، یا ٹین ایجر ہو چکا ہے، اس کو ابھی نہیں معلوم ہے کہ مال میرے ماں باپ نے جو چھوڑا ہے اس کو کیسے خرچ کرنا، اور بے دریغ خرچ کر رہا ہے یا برائیوں میں چلا گیا یا کوئی غلط راستے پر چلا گیا، تو یہ کیا ہوا کہ اس نے وہ کیا، یا مال تو ملا یعنی وہ اس سے چوری ہو گیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ فضول اڑاتا پھر رہا ہے، یا جو بھی اسراف کر رہا ہے جس سے تجارت کر کے روزی کمائی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ بے وقوفوں کو کاروبار و تصرف سے روک دیا جائے. ہجر روکنے کی کئی صورتیں ہیں. کبھی تو انسان کو کمسینی کی وجہ سے تصرف سے روک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ گفتگو کے ڈھنگ سے ناواقف ہے، کبھی ان کو مجنون ہے، کوئی دماغ میں فطور ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، کبھی عقل و دیانت کی کمی کی وجہ سے، کبھی افلاس کی وجہ سے کہ چاروں طرف سے قرض میں گرا ہوا ہے اور موجودہ مال ادائے کے قرض کے لیے ناکافی ہے. اگر قرض خواہ حاکم سے موجودہ مال کو رکوا دے تو حاکم تصرفات سے روک کر اسے دیوالیہ قرار دے گا. صفحہ سے بیٹے اور بیویاں، سرکش خادم، یتیم بچے اور عورتیں مرادیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں مگر جس نے اپنا سرپرست کا کہنا مانا. یعنی ساری کی ساری نہیں، بلکہ جو کوئی عقل مند ہے، اس کا سرپرست ہے، اگر وہ سمجھاتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. فرمایا انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، یعنی ان کا خرچہ اٹھاؤ اور انہیں نرمی سے معاملے کی واقعی نوعیت سمجھا دو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے حق تعالیٰ نے تم کو جو مال دے کر تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے اسے بیوی بچوں کو نہ دو کہ خود ان کے دست نگر بن جاؤ اور وقت ضرورت ان کے ناک منہ تکو، بلکہ اسے بڑھاتے رہو، انہیں روٹی کپڑا اور ضروری خرچ دیتے رہو. ابو موسیٰ اشعری فرماتے 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 1، جو اپنی بدخلق بیوی کو طلاق نہ دے، یعنی بہت ہی بد اخلاق ہے، نہ اس کے ساتھ اچھے سے رہ رہی ہے، نہ اس کے گھر والوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی بد اخلاقی ہے. تو 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 1، جو اپنی بدخلق بیوی کو طلاق نہ دے. نمبر 2، جو اپنا مال بے وقوفوں کو پکڑا دے. نمبر 3، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. اور نمبر 3، جو بلا گواہوں کے کسی کو قرض دے، یعنی بڑی رقم کوئی دے رہا ہے، اب اس پر گواہی نہیں بنا رہے تو خود اپنا نقصان کر رہا ہے نا، کہ کل کو وہ مکر جائے. کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، لکھتے نہیں ہیں، گواہ نہیں بناتے، اور کل کو ان سے وہ کرتے تو وہ تو مکر جاتے. نہیں مجھے کب دیا تھا گواہ لاؤ، کس کے سامنے دیا تھا، یا کیا کوئی پیپر بنایا تم نے؟ تو اس طرح کی یہ بے وقوفی کے کام، تو یہ 3 لوگوں کی دعا رد کی جاتی ہے، یعنی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی ہے. قول معروفوں سے دل خوش کرنے والی بات مراد ہے، یعنی احسان و صلے میں دل خوش کرنے والی بات کہی جائے اور حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. معلوم ہوا کہ اہل و عیال کا اور خدام و ماتحت لوگوں کا نان و نطقہ واجب ہے اور ان سے محبت، پیار اور حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرو، ان کو خوشی سے رکھو، اچھے سے اچھا کپڑا پہناؤ، اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلاؤ اور ان پر خرچ کرو، اور ان کے ساتھ احسان جتاؤ مت کہ میں تم کو کھلا رہا ہوں، میں تم کو پلا رہا ہوں، میں نے تم کو گھر دیا، میں نے تمہیں یہ دیا وہ دیا. نہیں، بچے بلکہ اچھے اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، کیونکہ آگے کی جو آیت میں وقد افضا کہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کا خیال رکھو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا.
اور یتیموں کو آزما لیا کرو، مثلاً پہلے ان کو تھوڑا سا مال دے کر تجربہ حاصل کرو کہ استعمال کا وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے، یعنی اب بالغ ہو گئے، اب وہ یتیم نہیں رہے اور تمہیں ان میں عقلی اور دینی صلاحیت موجود دیکھ رہے ہو، تو ان کے مال ان کو دے دو، یعنی یتیم کا مال ان کو کب دو؟ جب ان میں سمجھداری اور بلوغت کو دیکھ لو کہ وہ اس مال کو خرچ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، تب ان کا مال ان کو لوٹا دو، واپس کر دو۔ اور یعنی ابتلا سے آزمائش اور نکاح سے عقل و فہم۔ ابتلا کیا ہے؟ آزما لو، اور نکاح سے مراد ہے کہ ان کی عمر نکاح کی پہنچ گئی، عقل آ گئی ہے، سمجھداری آ گئی ہے، ہوشیاری آ گئی ہے، بلوغت مراد ہے۔ لڑکوں میں بلوغت کی نشانی احتلام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ احتلام بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، یعنی بلوغت کی عمر ہو گئی، اب وہ یتیم نہیں ہے جب اس کو احتلام آنے لگا۔ اور دن بھر کی خاموشی رات تک جائز نہیں ہے۔ 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، بچے سے بلوغت یا 15 سال کی عمر تک، سونے والے سے جاگنے تک، اور دیوانے سے ہوش میں آنے تک۔ یعنی 3 شخصوں سے قلم کیا اٹھا لیا گیا؟ یعنی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص سویا ہوا ہے، اب ایسی گہری نیند سویا ہے کہ اس نے الارم بھی لگایا لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، تو اب اس پر پکڑ نہیں ہے، اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا، یہ کہ وہ اٹھے اور نماز پڑھے، لیکن جان بوجھ کر، کبھی کبھار ایسا ہو لیکن جان بوجھ کر نیت کر کے ہی سوئے کہ مجھے فجر میں نہیں اٹھنا ہے، تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بلوغت کی عمر تک جب تک بچہ نہیں پہنچتا، سمجھداری کی عمر تک، تب تک اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور اس کو عقل نہیں ہے اور وہ ایسے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح دیوانہ مجنون ہے کہ عقل نہیں ہے، ہوش میں ہی نہیں ہے، بے ہوش ہے، یا اس پر دماغ کا وہ ہے کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس پر سے بھی قلم اٹھا لیا گیا، یعنی اس کے بھی اجر یا نیکی یا گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، اور غزوہ خندق کے موقع پر جب میں 15 سال کا تھا تو مجھے اجازت دی۔ یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ فرمایا اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال انہیں دے دو، رشد سے حفاظت دین و مال کی صلاحیت مراد ہے، یعنی دین بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اب وہ ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو واپس لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو جب وہ تمہاری ملکیت میں ہو، تو اسرافن یعنی ضرورت سے زائد خرچ کر کے، یا وبیدارن جلدی جلدی مت ختم کر دو کہ کہیں بڑے ہو کر یہ اپنا مال مانگے، جلدی جلدی اسراف کر کے ختم کر ڈالو۔ یہ حکم ولی یا سرپرست کو دیا جا رہا ہے۔ ومن کان غنین، یعنی اگر کوئی ان یتیموں کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو بدلے میں تنخواہ کے طور پر کچھ مال لے سکتا ہے، تو فرمایا گیا اگر وہ خود مالدار ہے تو ہیلے بہانے سے مال نہیں لے، اور جو شخص محتاج ہو کہ اس کا سارا وقت ان کی پرورش میں لگ جاتا ہے، کب وہ اپنے کمانے کا ٹائم نکالے گا، کب اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرے گا، تو بھلے طریقے سے اس میں سے ان کے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ لے لے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ پھر جب تم سونپ دو یتیموں کو ان کے مال، تو اس پر کیا ہے؟ گواہ بنا لو، دیتے ہوئے گواہ بھی بنا لو، اور کافی اللہ حساب لینے والے۔ اگر تم نے ان کا حق دینے میں کہیں بھی کمی پیشی کی تو اللہ خوب پوچھ لیں گے۔ عورتوں کو ان کے لیے مہر دلوا کر، پھر یتیموں کو ان کا حق دلوا کر، اب وراثت کا حق دلوایا جا رہا ہے۔ پہلا حق کس کا ہے؟ کہ عورتوں کو ان کے مہر دو خوشی سے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ کہ یتیموں کو ان کے مال دو ان کی بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر، اور 2 گواہ بنا لو۔ مال واپس کرتے وقت گواہ بنا لو، یعنی جب تم یتیموں میں بلوغت کے بعد مال سنبھالنے کی صلاحیت دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کرتے وقت گواہ بنا لو، تاکہ کل کو ان کا انکار و شک کی گنجائش نہ رہے، یعنی مال لے لیں وہ اور پھر پلٹ جائیں کہ ہم کو تو دیا ہی نہیں گیا، تو گواہ ہوں گے تو وہ گواہی دیں گے ہمارے سامنے دیا گیا تھا۔
فرمایا اللہ ذرے ذرے کے برابر حساب لینے والے، ہر جگہ باعتبار علم حاضر و ناظر ہے، اور یتیموں کے اولیاء کا ہر وقت نگران ہے کہ وہ کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں، کس طرح سے ان کا مال کھا رہے ہیں یا کس طرح سے ان کے مال میں اسراف کر رہے ہیں، اور انہیں پورا مال دیتے بھی ہیں یا نہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ گڑبڑ کر کے حساب پورا تو نہیں کرتے، اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ اس سے اولیاء کو تنبیہ کی گئی کہ خبردار، ہبہ بھر کی کمی نہ کرنا، یعنی ایک ذرہ برابر، یعنی ایک دانے کے برابر بھی کسی چیز میں کمی نہیں کرنا، اور پورا پورا مال ادا کرنا، اور صحیح طور پر ان کی اصلاح و پرورش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ذر، میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے لیے وہی بات پسند ہے جو اپنے لیے ہے، خبردار دو شخصوں پر امیر اور مال یتیم کا ولی نہ بننا، یعنی کسی کے یتیم کے مال کا ولی بھی نہیں بننا کیونکہ بڑی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی دو شخصوں پر امیر بننا، کہ جو کمزور ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب آگے سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہے یہاں سے لے کے آگے بھی چلے گی 5 پارے میں، تو یہاں پر ایک چیز ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کے وہاں کوئی ہوتا ہے، مثلا ایک ہے MBBS کر لیا، اب اس کو MDS کرنا ہے یا PhD کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، ویسے ہی یہ دین کا علم، ایک دین کا جو علماء کا کورس ہوتا ہے وہ ایک کر لیتا ہے، کوئی بھی لڑکی ہے، عورت ہے، مرد ہے یا آدمی ہے، جو بھی ہے، اب اس کے بعد اس کو کسی ایک سبجیکٹ میں اسپیشل وہ کرنا ہے، علم وراثت ہے، علم فقہ ہے، یا علم یہ ہے رویا بولتے ہیں، علم الرویا، خواب کی تعبیر کرنا، تو یہ ساری PhD ہے عربک میں۔ یہ ہر کوئی ہمارے جیسے نہیں بیٹھ کے فتویٰ دے سکتے، اچھا اس میں یہ صرف ہم لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہے۔ جو قرآن میں ہم لوگ وراثت کی تقسیم پڑھ رہے ہیں نا، کس کا کتنا حصہ، یہ محض نالج کے لیے ہے اور سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم میں سے کسی کو اس طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر اسپیشل جو علم وراثت کے جو عالم ہیں، مفتی ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہماری سوچ پر نہیں، اچھا اس کی ایک بہن ہے تو اس کا کتنا حصہ، اس کے 2 بھائی ہیں تو نہیں، اس کے اور کتنے وارثین ہیں، اور ماں باپ نے کیا چھوڑا ہے، اور کیا کیا مال ہے، کتنا سونا ہے، کتنے زمین ہے، کتنے فلیٹس ہیں، کتنا زیور ہے، کتنا کیا ہے، کتنا کیش پیسہ ہے، وہ ساری چیزیں پوچھ کے اس کا حساب لگا کے کریں گے۔ تو بالکل بھی اس پر فتویٰ نہیں دینا کہ ہم نے چونکہ سورہ نساء پڑھ لی ہے اور ہم کو وراثت کی تقسیم کا معلوم ہے، اس کا اتنا حصہ۔ ہاں، یہ یاد رکھنا ایک کامن چیز جو ہم کو یاد رکھنے کی وہ ہے کہ مرد کا ایک حصہ اور عورت کا مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ، بس یہ یاد رکھو، یا ایک لڑکی کا 2 حصے کے برابر ایک لڑکے کا حصہ، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ باقی ہم لوگ کوئی وہ نہیں کر سکتے سوائے کہ پڑھنا ہے، بس نالج کے لیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ تو اسلام نے جو ہم لوگوں کو حق دیا ہے کہ مردوں لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی برابر کا حصہ دو، کیونکہ مشرکین میں کیا تھا کہ جو ان کا سب سے بڑا لڑکا ہوتا تھا اس کو سب کچھ دے کر اور دوسروں کو محروم کر دیا کرتے تھے، یا عیسائیت میں وراثت کا تصور یہ ہے کہ بڑے لڑکے کو سب دے کر دوسرے محروم، یا پھر یہ ہے کہ ان کے وہاں کتے بلیوں کے نام جائیداد اور ناحقداروں کو چھوڑ کر میموریل ٹرسٹ کے نام کر چلے جاتے ہیں اور حقدار کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسلام میں ایسی آزادی نہیں دی گئی ہے۔ گرچہ مال تمہارا ہے مگر مرنے کے بعد تم اپنی منمانی تقسیم نہیں کر سکتے۔ رشتہ داری نبھاؤ کس طرح، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار۔ یہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام میں جہالت میں کیا قانون تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے کچھ نہیں ملتا تھا، صرف بڑے لڑکے کو جنگ کرنے کے قابل سمجھتے تھے، اس کو مال پورا پورا دے دیتے تھے۔ یہاں اللہ نے مردوں عورتوں کو دونوں کو حصہ دلوایا ہے، لیکن کچھ ایسا بھی رشتہ ہے کہ جن کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، یعنی باپ یا بیٹا یا غلام ہو تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے قاتل ہو
تو قاتل کا بھی مقتول کے اس میں کوئی حصہ نہیں، یا ایک مسلمان ایک کافر ہو، باقی تمام صورتوں میں حصہ ملے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ، کیونکہ میت کے مال سے خوب دعوتیں اڑائی جاتی ہے اور وارث منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، تو میت کا اس کے مال میں کتنا حق ہے؟ اس کے کفن دفن کا خرچ، گاڑی ایمبولینس پر، بس اتنا ہی، کہ اس کے علاوہ باقی چیزوں پر خرچ کرنا وارثوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یعنی تم 10واں بھی کر رہے ہو، 3 دن کے بعد لمبی چوڑی دعوت قرآن خوانی بھی کروا رہے ہو، اور پھر برسی بھی کر رہے ہو، یہ سارے مال میں سے اتنا اس کا حق ہے، یا تو وہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں وصیت کر گیا وہ، یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد جو قرض دار ہے تو قرض کے ادا کیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس کے کفن دفن پر اور اس کے جو علاج پر یا جس پر بھی خرچ کیا گیا اس کی وراثت میں سے اتنا مال نہیں آ جائے گا۔ اس کے بعد لمبی چوڑی دعوتوں کے لیے یا اپنی مرضی سے کسی کو کوئی مال دے دیا، خود روک لیا یا چھپا لیا، یہ کر لیا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسلام کا جو طریقہ ہے اس کے حساب سے وراثت تقسیم ہوگی۔ جیسے کہ یعنی پہلے کے لوگ اتنے امانت دار ہوتے تھے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، کہ جب وہ مال غنیمت کی وہ کرتے تھے، یہ بیت المال کا حساب کتاب کیا کرتے تھے، تو کسی نے آ کر ان سے کوئی پرسنلی سوال کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ حساب کتاب کر رہے تھے بیت المال کا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ چراغ بجھا دیا۔ تو دوسرا شخص جو سوال کرنے آئے تھے وہ کہا کہ اب ہم باتیں کیسے کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے کیسے؟ تو کہا کہ بھائی یہ جو کام کر رہا تھا نا بیت المال کا، یہ اس کے خرچے سے تیل سے چراغ جل رہا تھا، اب تم مجھ سے اپنے پرسنلی سوال کرنے آئے ہو، تو ہمارا اور تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ ہم اس میں سے یہ چراغ جلا کر بھی وہ کریں کہ اس کا تیل اتنی دیر جلے۔ تو ایسے بھی امانت دار تھے۔ آج کے دور میں کہاں ہے اتنی وہ، کہ ایک چمچہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ہر چیز جو میت کی ملکیت تھی وہ کیا ہے کہ وہ وارثوں کا حق ہے، چاہے کہ یہاں پر بتا دیا خلا منہ او کثر، چاہے کہ ایک تنکا بھی چھوڑ کر جائے، یا ایک سونے کی ڈلی، یا جو بھی، یا زیادہ ہو، بولتے ہیں چھوڑا ہی کیا ہے، تو چاہے کہ 10 روپیہ چھوڑا ہے، اب اس میں سے 4 ہے تو اس میں حصہ لگے گا، بیٹیوں کا بھی بیٹا کا بھی، نصیب مفروضہ، یہ حصہ کس نے وہ مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کوئی کسی نبی نے نہیں وہ کیا ہے، یا کسی اور کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی نے بعد میں وہ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ ہے۔ مشرک میت کی بڑی اولاد کو ترکہ دے دیا کرتے تھے، اور عورتوں اور بچوں کو قطعی محروم کر دیتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی اللہ کے نزدیک اصل ترکہ میں سب کو برابر حقوق حاصل ہے، اگرچہ میت کے قرب و بعد کی وجہ سے ان کے حصوں میں تفاوت ہے، یعنی آگے جو بتایا گیا، کسی کے ایک سے زیادہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو اس کو کتنا، بیوی چھوڑ گیا ہے تو اس کو کتنا، اور اگر شوہر بیوی مال چھوڑ گئی ہے تو شوہر کا حصہ کتنا، وہ ساری چیزیں بتائی گئی، تو اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ کیونکہ ولا بھی نسب کی طرح ایک علاقہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ام الحرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، حدیث میراث کی دونوں آیتوں کی تفسیر میں یعنی وہ کی گئی ہے، اور آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، آیت نمبر 8۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار، مثلاً کزن وغیرہ، یا دور کے رشتہ دار، یا کوئی یتیم یا کوئی مسکین اگر آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، انسان کے ناطے ان کے لیے کوئی مدد کر دو، ان سے بھی بھلی بات کر دو، اور مانگے تو تھوڑا اور دے دو، ان کو ان کا دل نہ توڑو، اچھے سمجھا کر ان کو تھوڑا دے کر معذرت کر لو۔ اگر ایسے وقت میں تمہارا ان کو دینے کا دل نہیں چاہ رہا ہو تو سوچو کہ تم ان کی جگہ ہوگے تو کیا ہوگا۔ یعنی مثلا یہ تو مال جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ تو کھلی جگہ پر نہیں، لیکن جیسے اس کی کھیتی ہے، اس کا باغ ہے، اب اس میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو کوئی آ گیا مسکین مانگنے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم آ کر کھڑا ہو گیا، کوئی دور کا رشتہ دار، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، جو بھی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک رحم اور بھلائی کے حساب سے۔ فرمایا اگر حصے بٹتے وقت غیر وارث عزیز یعنی دور کے عزیز یا
یتیم و فقراء آ جائے تو انہیں بھی کچھ دے دو، اور دے دلا کر یہ حکم اگرچہ ابتدائی اسلام میں واجب تھا مگر اب مستحب ہے، پہلے واجب تھا دینا لیکن اب کیا ہے مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، اگر دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہی ملے گا، نہیں دیتے ہو تو کوئی مجبوری نہیں کیا گیا۔ اور وَلْيَخْشَ الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت ان کو کیسے کیسے اندیشہ اور فکر لاحق ہوتی، یعنی یتیموں کو بھی ایسا ہی سمجھ کر ان کے ساتھ ہمدردی کرو کہ کل کو اگر میں نہیں ہوا تو میرے بچوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے کہ ان پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ درست بات کیا کرے، یعنی جھوٹا وعدہ نہ کرے کہ اچھا کل آنا پھر دیں گے، اور بات سیدھی کرو کہ بھائی نہیں ہے اتنا کہ ہم دے سکتے ہیں یا دے دیں گے، جو کچھ بھی ہے تو جو وعدہ کرو اس کو دے دو۔ کیونکہ آگے کی آیت میں جو آ رہا ہے کہ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ آیت قطعی منسوخ ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے منسوخ ہے، یعنی یہ حکم فرائض سے پہلے تھا، پھر فرائض کی آیتیں اتری اور ہر حقدار کا حق مقرر ہو گیا۔ اب صدقہ اس مال میں سے جس کی مرنے والا وصیت کر جائے گا، یعنی وصیت کیا ہے تو اس کے مال میں سے صدقہ ہوگا، ورنہ تمام مال کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ ابن عباس فرماتے تقسیم ترکہ مراد ہے، یعنی جو مال چھوڑ گئے اب اس کی تقسیم ہو رہی ہے، یعنی جب ورثہ بٹتے وقت غیر وارث عزیز فقراء یتیم اور مساکین موجود ہوتے ہیں اور مال بٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں بھی خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ مل جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ سلوک کرو تاکہ اس احسان سے یہ بھی خوش ہو جائے۔ اللہ کی شفقت و عنایت پر غور کیجئے کہ اسے سب کا خیال رہتا ہے، جیسے کہ فرمایا کلو، سورہ انعام آیت نمبر 141 میں پڑھیں گے، کلو من ثمرہ، جب وہ بار آور ہو تو اس کے پھل کھاؤ، یعنی جب پھل پک جائے تو کھاؤ اور اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن ادا کر دو۔ اللہ نے ان کی مذمت کی جو فقراء کے ڈر سے مال چپکے چپکے منتقل کر لیتے ہیں۔ سورہ قلم ہم جب پڑھیں گے، یا جو لوگ بھی پڑھ چکے ہیں ان کو واقعہ معلوم ہوگا کہ سورہ قلم میں ایک شخص کا باغ تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جب بھی باغ سے پھل اترتا تھا تو وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ضرور مسکینوں غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ اس وقت لوگ خاص آتے تھے کہ آج مثلا پھل اتریں گے اور آج ہم کو حصہ ملے گا، اور وہ بانٹ دیا کرتا تھا۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں 3 تھے 4 تھے جو بھی تھے، ان لوگوں نے کیا طے کیا کہ ہمارا باپ تو بڑا ہی بے وقوف تھا کہ اپنے مال میں سے وہ اتنا حصہ مسکینوں کو دے دیا کرتا تھا، ہم کیا کریں گے، اپنا مال باغ کا جو نکالیں گے پھل وغیرہ، وہ چپکے سے صبح اندھیرے میں جائیں گے جب کوئی مسکین نہیں آئے گا، تاکہ ہم کیا کریں کہ سارا مال چپکے سے اندھیرے میں لے کر آ جائیں گے اور کسی مسکین کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر جب وہ چلے اس مال کو وہ کرنے کے لیے تو وہاں پہنچے تو مال جو ان کا تھا باغ وہ ایسا جل گیا جیسے بھوس بولتے ہیں نا کہ بالکل راکھ بن کر۔ تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بل نحن محرومون، کہ ہم لگتا ہے راستہ بھول گئے، یا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں غلط جگہ پر آ گئے۔ تو ان میں سے عقل مند نے کہا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے، ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہمارا سارا مال اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو وہاں پر وہی کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں صدقہ ملا جلا ہوگا وہ مال ضرور تباہ ہو جائے گا، یعنی کسی کا حق ہے مال میں لیکن آپ نے پورا کا پورا استعمال کر دیا، اس میں سے اس کا حق نہیں نکالا، تو یقین رکھو کہ وہ مال ضرور تباہ ہوگا، یعنی وہ مال سارا ہی غارت ہو جائے گا جس میں سے صدقہ نہ نکالا جائے۔ تو اپنے مال میں سے چاہے کہ اپنی حیثیت 1 روپے کی ہے ضرور نکالا کرو، اپنی سیلری میں سے، اپنی منتھلی انکم میں سے، یا جو گھر کا خرچ ملتا ہے جو بھی ہے، جو بھی 10 روپیہ حیثیت ہے 10 نکالو، 5 روپیہ ہے وہ کچھ بھی نکالو، اگر اس میں حق ہے تو یاد رکھو کہ وہ کیا ہے، اگر نہیں نکالتے تو وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تباہ و برباد کر سکتے ہیں، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ تم کو وہ جو تھوڑا دینے کی لالچ میں تم نے نہیں دیا تو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، ابن عباس فرماتے ہیں یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہے جس کے سامنے ایک شخص مرتے وقت وارثوں کو نقصان دہ وصیت کر جاتا ہے،
مگر وہ اسے روکتا نہیں۔ اللہ اس کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ اسے صحیح راہ سمجھا کر اس پر لگا دے اور اس کے وارثوں کو اسی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے وہ اپنے وارثوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، جبکہ ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں 2/3 صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ بولے اور آدھا؟ فرمایا نہیں۔ بولے اور 1/3؟ فرمایا ہاں۔ اور 1/3 یعنی 1/3 بھی بہت ہے۔ تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا فقیر چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یعنی بعض لوگ ایسے سخی ہوتے ہیں کہ باہر کے چیریٹی کے اس میں سب کچھ دے دیتے ہیں اور اپنے وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی سخت گناہ کی چیز ہے۔ یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے سعد بن وقاص کی کہ ایک ہی بیٹی تھی، چاہا کہ آدھا اس کو دوں، آدھا چیریٹی میں دے دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 1/3 دو، اور 1/3 بھی بہت ہے، یعنی وہ بھی زیادہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، لہٰذا 1/3 مال دیا جا سکتا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور انقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں فرماتے کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ہونٹ ان کے اونٹ کے طرح کے تھے، ایک فرشتہ ان کے منہ کھول کر آگ ڈالتا اور وہ پیچھے سے نکل جاتے اور وہ چلاتے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یتیموں کا مال کھانے والے، یعنی جو یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا رکھی ہے۔ تو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں ایک بڑا حصہ ان حقوق کو ادا کرنا ہے جن کی ادائیگی کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور جن کو ادا نہ کرنے پر سخت سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام نے علم الفرائض قرار دیا ہے۔ فرائض کا علم، اسے علم میراث بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے سیکھنے اور سکھانے پر توجہ دلائی اور فرمایا اس علم کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ ہے کہ جیسے قرآن کا سیکھنا سکھانا ضروری ہے، ویسے ہی اس علم کا سیکھنا سکھانا ضروری ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ وصیت نہیں کر کے گئے ہوتے تو آج یہ ختم ہو چکا ہوتا، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے قرآن کی آیتوں سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنی زندگی میں کر کے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا علم 3 ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضول ہے۔ نمبر 1 آیات محکمات کا علم، یعنی جو آرڈرز دیے گئے قرآن میں اس کا علم سیکھنا۔ نمبر 2 سنت قائمہ، اور نمبر 3 العاد کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ تو سنت قائمہ کیا ہے؟ روزمرہ کی زندگی کی سنت، یعنی کس طریقے سے روزمرہ کی زندگی گزارنا، اور العاد کے ساتھ یعنی ورثے کی تقسیم کا علم، کیونکہ یہ ہر اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ دارقطنی کی روایت اور ایک حدیث ابن ماجہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو علم و فرائض خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، کیونکہ آدھا علم کے یہ حقوق العباد میں سے ہے، ایک حقوق اللہ کے بارے میں اور ایک حقوق العباد کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت سے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہے، یعنی لوگ اس کے بارے میں غفلت برتیں گے۔ اس کا علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسے کہ اعتکاف میں بیٹھنا، اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک بیٹھ جاتا ہے تو سب کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی ایک بھی نہیں بیٹھتا تو سب کے لیے سب کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر حقدار کو ان کا حق ہی نہ ملے اور ایک شخص دوسرے کا حق مار جائے یا ایک دوسرے کا حق زیادہ لے جائے اور دوسرا ساری زندگی محروم پھرے تو یہ ایک سخت قسم کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، مگر بندوں کے حقوق جب تک بندوں میں سے جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ملنے والی۔ اسی لیے اس علم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے۔ کسی کی میراث اس کی زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی کہ وہ زندگی میں سب کا حصہ بانٹ کے چلا جائے، نہیں،
بلکہ وارث کا معنی کسی کی چیز کا دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونا، اور ساری کی ساری دوسرے کو جائے گا۔ وہ کب؟ اس کے مرنے کے بعد۔ مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا نکالا جائے گا، یعنی وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے کیا کام کرنا پڑے گا؟ تو نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی فوت ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ نمبر 2، مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا نکالا جائے گا، ہاسپٹل کا بل ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اس پر کچھ خرچ کفن دفن پر ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، قرض کی ادائیگی۔ اگر میت کے ذمے قرض ہے اور اس کا چھوڑا ہوا سارا مال قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر مرنے والا مرد ہے اور اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، ابھی پڑھ چکے نا مہر کتنا ضروری ہے، تو اس کا وہ نہیں ادا کرنا مہر وہ بھی قرض میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس کی وراثت میں سے بیوی کا جو حصہ نکلتا ہے وہ تو نکلے گا ہی، لیکن اس کے مہر کو بھی پہلے ادا کرنا پڑے گا۔ مرنے والے کے مال میں سے قرضداروں کا حق اور بیوی کا مہر اگر اس نے نہ دیا ہو، اور اگر دے چکا ہے تو وہ حق نہیں ہے مہر کا اس پر۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ وصیت کا پورا کیا جانا، پھر وراثت کی تقسیم کی جائے گی۔ یعنی یہ 5 کام کرنے کے بعد اب مال بچا ہے تو اب وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اس کا کوئی خیال رکھتا ہے؟ کوئی ایک کے بارے میں بھی نہیں پوچھتا ہوگا۔ تو مرنے والے کو یعنی جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس کو وصیت پہلے سے لکھ کر جانا چاہیے، میرے اوپر میں 1/3 اس کو دینا چاہتا ہوں، میری بیوی کا میرے اوپر مہر باقی تھا اور میرا اتنا قرض تھا، مجھے اس کو ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کو، کیونکہ اس کی پکڑ ہوگی اگر اس پر وہ قرضدار ہو کر بہت بڑی، یعنی شہید ایک ہے اور وہ اگر فوت ہوتا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں، لیکن اس کو بھی روک دیا جاتا ہے اگر اس پر کوئی قرض ہے۔ اس چیز کے لیے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اگر ہے تو کیا ہے، اس کی وصیت کر جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حصہ مقرر کیا اس کے حقداروں کے لیے۔ میراث کی تقسیم میں اللہ نے مالدار کو یا مرنے والے کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے دے، بلکہ ایک ایک کا نام لے کر حساب کے ساتھ بتا دیا کہ کس کو کتنا ملے گا، اور پوری تاکید کی کہ اس کے مطابق ہی کرنا ہوگا، اگر اس میں کوتاہی کی تو سخت سزا ہے۔ حدیث میں 60 سال والی حدیث ہے کہ ایک انسان ہے مثلا وہ 60 سال تک کا نیکی کے خیر کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں جانے کے بیچ میں 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسی غلط وصیت کر جاتا ہے، فلاں بیٹی میری چہیتی ہے اس کو اتنا مال دینا، فلاں بیٹا ہے اس کو گھر دے دینا، فلاں میرا رشتہ دار اس کو یہ دے دینا، یہ ساری غلط وصیت۔ اگر وہ ایسا کر جاتا ہے تو اس کی 60 سال کی عبادت بھی اس کو کام نہیں آئے گی اور اس کو سزا ملے گی، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہ جہنمیوں والے عمل کر کے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور قرابت، ضرورت، دولت تقسیم ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تقسیم کا نظام کیوں کیا گیا ہے کہ قریبی حقداروں کو ان کا حق ملے، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری ہو، اور دولت تقسیم ہو کر چند ہاتھوں میں نہیں رہ جائے کہ مثلا کوئی ایک وارث بن بیٹھا، اس نے مال لے لیا اور باقی سب وہ کر دیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کی ہے کہ یہ اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ، وصیت ہوتا ہے کوئی اہم نصیحت کرنا، یعنی حکم دیتے ہیں تم کو اللہ۔ یہ حکم صرف مطالعے کے لیے نہیں ہے یا صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے کہ ہر حصے داروں کو اس کا حصہ ملنا لازم ہے۔ وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ تمہاری اولاد کے لیے، یا اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں ہوئے، لڑکے کے لیے مانند حصہ ہے 2 لڑکیوں کا، یعنی مرنے والوں کے وارثوں میں 1 لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر حصہ مال کا، حص جو ہے وہ مال کا حصہ، حصے کے لیے، اور کیا لفظ ہے؟ نصیب، خلاق۔ تو ایسا کیوں کہ لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ لے جائے، اور ایسی بات کہ یہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اور ایک عورت کی گواہی دو مردوں کی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی ہے، اور وراثت میں بھی ایک حصہ اس کا آدھا دیا ہے۔ تو دیکھو اسلام میں عورتوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔
ابھی دیکھیں گے کہ مظلوم کون ہے بیچارہ اور ظالم کون ہے، لیکن اگر اس کی باریکی پر غور کیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اس طرح کی تقسیم کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ حکمت پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ مثلا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹا 2 حصہ لے گیا اور بیٹی کو 1 حصہ ملا۔ دیکھنے میں تو بیٹا بڑا خوش نصیب نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو 2 حصے مل گئے، لیکن اگر گہرائی سے سوچیں تو بات کچھ سمجھ میں آئے گی کہ بیٹے جو 2 حصہ لیے وہ اس کے اپنے نہیں، اس کے مقابلے میں بیٹی کو جو 1 حصہ ملا یہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے، کوئی اس سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ جیسا چاہے اس کو خرچ کرے۔ اب تھوڑا دن گزرا، دونوں کی شادی ہونا ہے، بیٹے کی جب شادی کا وقت اسلام اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ آنے والی بیوی کو مہر دے دو، تو اس کے مال میں سے 1 حصہ وہ گیا بیوی کے نام، پھر اس کے لیے گھر، اس کے لیے سامان ضروریات، اس کے زیور، کپڑے لتے، پھر اگر بہن کی شادی نکلی تو اس کا خرچ بھی کون اٹھائے گا؟ بھائی اٹھائے گا۔ اس کے پاس اس کے مقابلے میں لڑکی کا حصہ اتنا یعنی جو لڑکی پر فرض نہیں کیا گیا کہ تم خرچ کرو اپنے بھائی پر یا خرچ کرو اپنے گھر والوں پر، تو اس کا حصہ تو ویسے ہی بچا نا۔ اور شادی کر کے وہ جہاں جا رہی ہے وہاں پر بھی اس کو مہر ملا، وہاں پر بھی کپڑے لتے اور زیور ملا، اور وہاں پر بھی اس کو وراثت میں شوہر کا جو حق ہے اس میں اس کا حصہ ملا۔ تو سوچو کہ مالدار کون اور غریب کون؟ جو ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں کہ لڑکوں کو 2 لے گئے، اس کے مقابلے میں لڑکی کا حصہ اتنا یعنی کل کو شادی کر کے گئی، شوہر کی طرف سے مہر، مکان، لباس، زیور، اس کا کھانا کپڑا سب شوہر کی طرف سے، ابھی خود کا حصہ ویسے ہی بچا ہوا ہے کیونکہ اسلام نے عورت سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ اب سوچے کون خوش قسمت اور کون بیچارہ ہے، یعنی وہ بھائی بیچارہ کے ماں باپ تو مال چھوڑ گئے لیکن اس پر ذمہ داری بھی کہ اپنی بہن کی شادی کر کے دے یا پھر اس پر خرچ کرے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ آیت ماں بعد والی آیت کے اور اس سورے کے خاتمے والی آیت علم فرائض کے بارے میں ہے، وہ حدیث ہے جو اس سلسلے میں ان آیتوں کی وضاحت میں آئی ہے۔ ہم یہاں ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو اس کے مناسب ہے کہ احادیث میں علم و فرائض سیکھنے کی فضیلت ہے، خصوصاً یہ فرائض تو تمام فرائض میں اہم ہے۔ فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ اصل میراث میں مرد و عورت برابر ہے، اسی لیے اولاد میں برابری کا حکم ہے، کیونکہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا اور سارا ورثہ مردوں کو دے دیا جاتا تھا، لہٰذا اللہ نے اصل میراث میں برابری کا حکم فرمایا۔ حصے کی کمی بیشی اور بات ہے، مرد کا ہر دوہرا اور عورت کا 1 حصہ ہے، کیونکہ مرد کے ذمے خاندان کا بار ہوتا ہے، اسے کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ محنت کر کے کما کر لاتا ہے، اس لیے اسے دگنا دیا جانا ہی مناسب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کوئی کی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مال اولاد کا ہوتا تھا اور ماں باپ کو وصیت کی جاتی تھی، اللہ نے اس میں جو چاہا منسوخ فرمایا۔ مرد کا دوہرا حصہ، ماں باپ کا 6واں اور تہائی، بیوی کا 8واں اور چوتھائی، اور شوہر کا چوتھائی اور آدھا رکھا۔ ابن عباس فرماتے جب آیات فرائض اتری اور ہر حصے دار کا مقررہ حصہ نازل ہوا تو بعض لوگوں نے اسے پسند نہ کرتے ہوئے کہا کہ بیوی کو چوتھائی یا 8واں حصہ، بیٹی کو آدھا اور چھوٹے بچے کو بھی حصہ ملتا ہے، حالانکہ ان میں نہ کوئی جنگ کرتا ہے اور نہ مال غنیمت، یعنی یہ تو نہ کوئی مال غنیمت میں لگتا ہے ان کا، نہ ان کو یہ جنگ کرتے ہیں، اور ان کو کیوں اتنا مل رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاؤ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں یا ہم کہہ سن کر اسے بدلوا لیں، آخر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو باپ کے مال میں سے آدھا ملتا ہے، وہ تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ بھی نہیں کرتی، اور چھوٹے بچے کو بھی میراث ملتی ہے جو کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ جاہلیت میں میراث جنگ کرنے والے اور سب سے بڑے بیٹے کو ملا کرتی تھی، تو ان لوگ کو یہ اعتراض ہوا اگر عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ 2/3 ہے، چونکہ اس صورت کے آخر میں 2 بہنوں کو 2/3 کا حکم ہے تو 2 بیٹیوں کا بدرجہ اولا یہی حکم ہے، اس لیے ان کا حکم اس آیت سے لیا گیا، اور جابر والی حدیث میں ہے کہ آپ نے سعد بن وقاص کی 2 بیٹیوں کو 2/3 دلوایا، لہٰذا 2 بیٹیوں کو وہ 2/3 کتاب و سنت سے ثابت ہو گیا۔ علاوہ ازیں جب ایک بیٹی کا آدھا ہے اور 2 بیٹوں کا بھی آدھا ہوتا تو ضرور بیان کیا جاتا، جب خاص طور سے ایک کو بیان کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ کا حکم وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے اور 2 3 کے حکم میں برابر ہے۔ اب یہ سن کے پڑھ کے تو سر چکرائے گا کہ
کیا بتایا جا رہا ہے. اتنے میتھمیٹکس اور اتنے حساب کتاب تو ہم لوگوں کو نہیں آتے، تو میں نے شروع میں جو بتا دی کہ یہ صرف ہماری نالج کے لیے ہے، اور اس میں سے ہم کچھ بیٹھ کے خود حصہ نہیں لگا سکتے. فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. پھر اگر ہوں تمہاری عورتیں 2 سے اوپر، یعنی 2 یا 3 لڑکیاں ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ 2/3، یعنی مال کے 3 حصے کر کے 2 حصہ بیٹیوں کو اور باقی دوسرے رشتے دار. اگر ان کا کوئی بھائی نہ ہو تو اس طرح کا حصہ ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کو آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ، اور وَلِكُلِّ أَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ بھی ہوں تو ہر ایک کے لیے، یعنی ماں کے لیے اور باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے. مما ترکا انکان لہو ولد، اس میں سے جو میت نے چھوڑا، اگر اس کا بچہ ہو تو ماں باپ کو برابر کا ملے گا. لیکن اگر میت کے صرف ماں باپ ہیں، بچے نہیں ہیں، تو ماں اور باپ میں سے مال کا 3 حصہ اور باقی 2 حصے باپ کو. پھر اگر ہو اس میت کے کئی بھائی تو ماں کے لیے چھٹا حصہ. یہ حصے کب ملیں گے؟ جب وصیت پوری کر دی جائے گی یا قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، یعنی تمہارے ماں باپ یا بچے کون زیادہ قریب ہے تم سے نفع میں. یعنی یہ مت سوچو کہ ماں کو باپ کو کم، ماں باپ کو کم کیوں، بچوں کو زیادہ کیوں. یہ اللہ کی طرف سے فرائض ہے، اس کی حکمت ہے، وہی جانتے ہیں، کیونکہ اس نے اس طرح کا حصہ لگایا. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا میرے بڑھاپے میں تو میری اولاد نے میری بڑی خدمت کی اور ماں باپ نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، اور یہ مال میں نے اپنی محنت کمایا تھا، ان کو کیوں دے دیا جائے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی ہے. ایک اور چیز جو وصیت پہلے اور قرض بعد، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ کہ جن کے نام وصیت ہوتی ہے، بعض مرتبہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے رشتہ دار مجھے کچھ دے کر گئے. وہ مانگ نہیں سکتے، قرض والے تو مانگنے آ سکتے ہیں، اس لیے قرآن میں وصیت پہلے اور قرض بعد میں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پہلے قرض ادا کروایا، بعد میں وصیت پوری کی، کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. تو ہم لوگ آیت نمبر 11 تک ہی باقی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ علم وراثت جو ہے کہ اس کو پڑھنا اور وہ کرنا آگے اللہ تعالیٰ اگر موقع دے انشاءاللہ باذن اللہ. تو سنڈے کے دن ہم لوگ انشاءاللہ اورل کی وہ کریں گے. جو بھی اگزام دینے والے ہیں وہ اورل کے لیے تیاری کریں کہ 10 آیتیں سورہ آل عمران کی سنیں گے انشاءاللہ، وہی 3 to 5.